اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن الله خير ناصر ومعين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أراد الله عبدا خيرا فقذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين عليه السلام. بادشاہ خراسان، غریب الغرباء، ضامن آہو، امام رضا علیہ السلام تمام عزاداران سید الشہداء کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالی اپنے تمام تر خیرات، رحمات اور برکات اور سعادت ابدی کا دروازہ کسی عورت پر، کسی مرد پر، اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر کھولنے کا اٹل فیصلہ کرتا ہے، ڈیسیجن لیتا ہے 100%، تو میں امام رضا اپنی ضمانت میں یہ بیان کر رہا ہوں، خدا سب سے پہلے اس کو 2 نعمت عطا فرماتا ہے۔ آج خدا کے لیے اپنے گھروں میں آپ سوچ لیجئے گا، یہ 2 نعمت اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کی ذات اور آپ کی پرسنالٹی ان 2 نعمتوں کے حامل ہے، آج امام رضا یہاں ایران سے، مشہد مقدس سے اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تمام تر رحمتوں کے دروازے کو آپ پر کھول دے گا۔ یعنی آج آپ محرم الحرام میں آپ خالی ہاتھ کہیں نہیں جانے والے، بھلے آپ ایک شاندار بہت بڑی عزاداری میں آپ نہ جا پائے، آپ اس میں حصہ نہ لے پائے، آپ اپنے گھر کے عزا خانے میں بیٹھ کر ہی کیوں نہ روئے، 2 آنسو معرفت کے ساتھ آپ بہا لیں۔ مولا فرما رہے جب اللہ تمام تر رحمتوں کو کسی بندے پر نازل فرمانے کا اٹل فیصلہ کرتا ہے، 2 چیزیں اسے عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، فَقَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْن، پروردگار اس کے وجود کو، اس کے دل کو، اس کی پوری فیلنگز کو، اس کے تمام تر احساسات کو حسین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جیسے کوئی واٹر کولر وقف کر دیتا ہے امام بارگاہ کے لیے، کوئی جانماز وقف کر دیتا ہے امام بارگاہ کے لیے، کوئی پراپرٹی وقف کر دیتا ہے مسجد کے لیے، تو وہ وقف ہو جاتا ہے، اس کو ایون آپ قرضے میں بھی کسی کو نہیں دے سکتے ہو، بیکاز وہ صرف اور صرف اسی چیز کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ امام رضا فرما رہے جو حسینی ہو، جو حسین کے لیے وقف ہو جائے، جس کی زندگی، اور ہے بہت ماشاءاللہ ہمارے درمیان ایسی لوگ، ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں، ایسے بھائی، ایسے باپ، ایسے شوہر، ایسے بچے، جو اپنی زندگی کو، جو اپنے وجود کو، آپ یقین جانے میں کربلا جب جاتی ہوں ہر سال الحمدللہ مجلس پڑھنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ مجلس پڑھنے کا شرف ہے مجھے، تو میں وہاں کچھ ایسے زائرین میں لوگوں کو دیکھتی ہوں جنہوں نے اپنا دار و مدار، من تن دھن، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی، میرا سب کچھ، میرا دار و مدار، میری کل کائنات میں مظلوم میں کربلا سید الشہداء کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ جیسے وہب کی ماں، جیسے ام لیلا، جیسے ام فربا، جیسے حور کو آپ دیکھ لیجئے، جناب زینب کو آپ دیکھ لیجئے، چلے حبیب کو آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ قیس غفاری کے 2 بچے گنج شہیدہ میں آپ دیکھ لیجئے گا، دونوں بچے باپ کی وصیت پر کربلا میں آتے، ٹوینس بھائی تھے۔
شہید ہونے کے لیے آئے، اور ایسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ایک تو اس طریقے سے حسین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اور سیکنڈ وحب زیارت الحسین، فلاں کنٹری، فلاں دریا، فلاں سی سائڈ، فلاں چیز نہیں، کہیں نہیں، مجھے جب موقع ملے میرے مالک مجھے جنت، مجھے کربلا پہنچا دیں۔ یہ فیلنگز جس کے اندر ہو، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تمام تر رحمتوں کو ان پر نازل فرماتا ہے۔ ماہ محرم، ماہ سفر کے حوالے سے ہم شہدائے کربلا کے رجز اور جو شعار انہوں نے پڑھا، جو نعرے انہوں نے لگائے مقتل میں جانے کے بعد، اس کی تشریح میں کر رہی تھی، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اس رجز کی تشریح کرنے کی کوشش کی جو شبیہ پیمبر، سکون قلب سید الشہداء اور باغ امام حسین علیہ السلام کی 14ویں کا چاند، حضرت علی اکبر نے جو رجز پڑھا، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا۔ کس حسین کا بیٹا؟ جو علی کا بیٹا ہے۔ نحن، ہم، و بیت اللہ، اس کعبے کی قسم جس کی طرف تم سب آج میدان کربلا میں محمد کے اذان کو دے کر اسی کے جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اسی کعبے کی قسم، اولا بالنبی، میرٹ کے حوالے سے، ایبلٹیز کے حوالے سے، صلاحیت کے حوالے سے، کوالٹیز کے حوالے سے، ایمان اور تقوی کے حوالے سے، اور سیاسی اور دینی اور دنیاوی بصیرت اور علم کے حوالے سے ہم سے زیادہ رسول خدا کی جانشینی، رسول خدا کی نبوت کا بیڑا اٹھانے کے لیے ہم سے زیادہ اولا، برتر، سزاوار روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے اندر موجود میسیجز اور پوائنٹس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا میں آپ جہاں کہیں پر بھی جاؤ، میرٹ پر اس کو چنا جاتا ہے، اس کی سلیکشن ہوتی ہے۔ جیسے میدان غدیر خم میں آپ دیکھ لیجئے، حدیث انذار میں آپ دیکھ لیجئے، اور حدیث کشتی نوح میں آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے اور نبی جو ہے اعلان فرما رہے۔ میدان مباہلہ میں آپ دیکھ لیجئے، آرڈر دینے والا خدا ہے، آرڈر لینے والا محمد ہے، اور جس چیز کو آرڈر لا رہے ہیں وہ جبرائیل ہے، اور جس چیز کی آرڈر دی جا رہی ہے، جن کو دعوت دے دیا جا رہا ہے، وہ ہے فاطمہ و بالھا و بنوھا، فاطمہ کے بچے اور فاطمہ کے زوج علی ابن ابی طالب۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی جیسے ثابت اور پروف دینے کی بہت کوشش کرتے، اور بہت ساروں کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسے کہلائے، لیکن میدان مباہلہ میں پروردگار عالم نے اعلان کر دیا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں کہ علی کے علاوہ روئے زمین پر کوئی نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، میں اپنے جیسوں کو لاؤں گا، اور اپنے جیسے، نبی کا نفس، نبی کی جان سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں بن سکے۔ یہاں پر وہی جملہ اسی مباہلہ کو رجز کی صورت میں، مباہلہ کے میسج کو سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ فرزند سید الشہداء، سکون قلب ام لیلہ، 18 سال بہت لاڈ سے، لاڈوں کے ساتھ زینب کبریٰ نے جس کو پالا، وہ علی اکبر مباہلہ کو ایک مرتبہ پھر میدان کربلا میں مباہلہ کی یاد کو زندہ فرما رہے کہ پہچان لو، مباہلہ میں جیت کے لیے نبی نے جن کی آمین کو مشروط کیا اور جن کے وجود کو وسیلہ بنایا، ہم انہی کی نسل، اور آج بھی نبی کی جانشینی کے لیے ہمارے سوا کوئی اور سزاوار نہیں ہے۔ تو یہاں پر میرٹ اور معیار کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا سعد کا کہ وہ بنی امیہ سے تھا، مگر امام محمد باقر نے فرمایا کہ معیار کوالٹی ہے، معیار تربیت ہے، اور تم اگرچہ بنی امیہ سے ہو
لیکن میں فرزند زہرا اعلان کرتا ہوں کہ تم اہل بیت میں سے ہو، اسی وجہ سے سعد کا نام بدل دیا گیا اور سعد الخیر کہا گیا۔ اور قرآن کریم میں سورہ مبارکہ ہود کو آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 46 میں خدا فرما رہا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی نوح کو کہہ رہا ہے کہ نوح یہ تیرا سگا بیٹا ہے، جوان سالہ، سوچے آپ جوان بیٹا ہے، مگر خدا فرما رہا ہے، دیکھیے نا، خدا کوئی عام انسان نہیں، خدا فرمائے انہو لیس من اہلک، یہ تو آپ کے اہل کے لائق بھی نہیں ہے، اولاد تو دور کی بات، بیٹا تو دور کی بات، فیملی ممبرز تو دور کی بات، یہ تو آپ کے اہل بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور یہاں شہزادہ علی اکبر بیان فرما رہے اہلیت اور قابلیت، صلاحیت اور جانشینی پیغمبر کے لیے اولا ہے تو خانہ کعبہ کی قسم میرے بابا حسین اور ہم ہیں۔ عبداللہ بن علی بہت مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بہت قریبی ان میں سے تھے۔ وہ جو ہے ایک روز آئے امام جعفر صادق کے رشتے میں، جو ہے چچا بھی لگتے تھے رشتے میں، وہ آئے اور دیکھا کہ امام کے سامنے انہوں نے تھوڑی سی گستاخی کرنے کی کوشش کی، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ بنی ہاشم کے خاندان سے ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس طرح آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرنا اور امام کی عزت کا خیال نہ رکھنا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا، اور ہم نے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہاتھ روک لیا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان پر فی الحال کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ نیکسٹ ڈے روایت میں ہے کہ ہم جب وہاں چلے گئے تو ہم نے دیکھا وہی شخص، یعنی جس کا نام عبداللہ بن علی تھا، آپ گوگل میں بھی سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آئے، لیکن اس بار سر تسلیم خم کیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام دیا۔ یہ ایک رات میں اتنا بڑا انقلاب، اتنی چینجنگ، اتنی تبدیلی کیسے آئی کہ اور تعظیم کے ساتھ آئے اور امام کے سامنے بیٹھے، زانو یہ تلمس خم کیے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور امام سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ کل تو آپ نے گستاخی کی اور آج آپ اس طرح سر تسلیم خم کیے اور آپ پچھتا رہے ہو، آپ معافی مانگ رہے ہو، ریزنز کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں؟ تو وہ رونے لگے اور وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں آج کی شب دیکھا کہ صحرائے محشر ہے اور حساب اور کتاب سب کے ہاتھوں میں دے دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن علی کو جہنم لے جایا جائے تو میں چیخ چیخ کر کہتا ہوں کہ میں بنی ہاشم سے ہوں، مجھے جہنم نہ لے جایا جائے۔ تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رسول کے پاس لے جایا جائے۔ تو جب میں رسول کی خدمت میں گیا تو حضرت نے مایوسی کے ساتھ مجھے دیکھا اور فرمایا کہ تم نے میرے برحق فرزند کی امامت کو انکار کیا اور گستاخی کی۔ اسی وقت میں خواب سے جاگا، نیند سے میں اٹھا، میں سمجھ گیا کہ میرا عقیدہ صحیح نہیں تھا یا میں نے گستاخی کی اور بہت بڑے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، تو میں آج آیا ہوں میرے امام سے معافی مانگنے کے لیے۔ آج میں سمجھ گیا کہ امامت کے درجے پر پہنچنے کے لیے عصمت کا ہونا، علم کا ہونا اور تقویٰ کا ہونا ضروری ہے، جو سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کسی اور کے اندر آج کے دور میں اس حساب سے وہ کہنے لگا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خدا سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں جیسے فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ گرامی باعزت خدا کے ہاں جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ہے جو تقویٰ ہو، جس کے پاس پراپرٹی، جس کے پاس مال و ملال، جاہ و حشم، جس کے پاس دولت، جس کے پاس جو فائنانشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، وہ معیار نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، خدا کس کو ترجیح دیتا ہے، کس کو زیادہ کریڈٹ دیتا ہے؟ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں خدا فرما رہے کہ جو بھی ایمان لائے ان سب کو خدا کریڈٹ دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، کسی مقام پر ان کو
جنت میں جگہ دیتا ہے، لیکن والذین اوتوا العلم درجات، جو معرفت کے درجے کو گزارنے میں کامیاب ہو جائے، جو علم دین کو حاصل کرے اور اس کو اپنے زندگی میں جو ہے بروئے کار لاتے ہوئے ایک عملی میدان میں رول پلے کر لے، خدا جو ہے والذین اوتوا العلم درجات، ان کو VIP خدا جو ہے مقام دے دیتا ہے۔ تو دیکھیے نا، حسب اور نسب صرف نہیں ہے، خاندان صرف نہیں ہے، معیار آپ نے دیکھا تقویٰ ہے، علم ہے، بصیرت ہے۔ اور شہزادہ علی اکبر فرما رہے کہ حسب اور نسب تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تمام تر یہ شرائط ہمارے علاوہ اولا، یعنی اولا بالنبی، نبی کے لیے، نبی کی جانشینی کے لیے ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے امام محمد تقی، امام جواد علیہ السلام جب 7 سال کا بچہ تھا اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا تھا جن کا نام تھا علی، یہ آپ لوگ جان لیں، اچھی بات ہے، یعنی امام رضا کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اونلی وہ 7 ایئرس، 7 سال کا بچہ تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا یعنی کہ امام رضا علیہ السلام کے دادا کا بیٹا علی ابن جعفر وہ زندہ تھے، بہت بڑے مطلب لیول پر، علمی لیول پر وہ پہنچے ہوئے تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، بٹ کافی اولڈ ایج کے تھے، اور بہت زیادہ روائی کتب میں جو ہے ان کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے، جس روایت کے سلسلے میں ان کا نام آتا ہے اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے حضرت علی ابن جعفر جو امام جعفر صادق کے یہ بوڑھے بیٹے تھے، امام رضا علیہ السلام کے چچا تھے، وہ قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، اور اونلی 7 ایئر کا بچہ یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اس محفل میں داخل ہوتے ہیں، تو 600-700 لوگ شاگرد تھے علی ابن جعفر کے، ان سب کو چھوڑ کر، درس اور تدریس کو چھوڑ کر علی ابن جعفر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بچے کی تعظیم میں، یعنی امام جواد علیہ السلام کے رسپیکٹ کرنے اور ان کا مقام بتانے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے پر تشریف لاتے ہیں، ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے وہاں پر اعتراض کیا کہ آپ فقیہ ہے، عالم ہے، مفسر قرآن ہے، اور ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو علی ابن جعفر نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے قریب بلا کر آپ نے فرمایا، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ امامت کے لیے شائستہ، امامت کے لیے سزاوار، امامت کے لیے ان سے زیادہ پرفیکٹ، مناسب، بہتر خدا کی نظر میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو میں ان کے سامنے زانوی تلمس خم کروں گا، میں ان کا احترام کروں گا، اور ان کا احترام، ان کی عزت مجھ پر واجب ہے۔ حضرت جواد اور عسکریین کی زندگی پر بہت خوبصورت کتاب ہے، صفحہ نمبر 26، اور قصص الانبیاء صفحہ نمبر 821 میں آپ علی ابن جعفر نے جو فضائل امام محمد تقی کی بیان کی 7 سال کے بچے کی، اس کو کیونکہ وہ پیرٹ، وہ معیار جو خدا نے چنا ہے وہ اس ہستی کے اندر موجود تھی، سو آپ بھی وہاں پر تسلیم ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی اولویت ہے، یہ وہی ترجیح ہے، یہ وہی میرٹ ہے جو حضرت علی اکبر رجز میں جو ہے اپنے شہادت سے کچھ دیر پہلے بیان فرما رہے کہ آنکھیں کھول لو، تم لوگ کس حسین سے لڑنے آئے ہو، کس زینب کے سر سے چادریں چھننے پر تلے ہوئے ہو، کن بچوں کو ان کے مظلوم بابا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہو، جو نبی کی جانشینی کے لیے جن سے سزاوار کوئی نہیں، جو دوش نبی پر سوار ہوا کرتے تھے، آنکھیں کھول لے۔ شہادت سے پہلے بھی آن کرنا اور موقع دینا، بیداری کی گھنٹی بجانا، یہ نسل سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث ہے، بس یہ آخری منٹ سے بتاتی چلوں، علی مع الحق جو ہمارے ممبروں سے کہا جاتا ہے اور ہمارے بچے جھوم اٹھتے ہیں جس حدیث کو سن کر، 130، یہ ایک گڈ نیوز ہے، ایک بہت خوبصورت انفارمیشن ہے آپ کے لیے، 130 صرف اور صرف اہل سنت نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، اور شیعوں نے تو خیر بے شمار تعداد میں، اور 24
رسول خدا کے صحابی اہل سنت کے بکس میں ہیں، مناقب آل ابی طالب میں اور خصائص انبیاء میں، کہ 24 رسول اکرم کے صحابی نے جو ہے علی مع الحق کی روایت کو نقل کیا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی ابن ابی طالب۔ خوارزمی اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین اپنے مناقب میں جو ہے وہ لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ جو وہابیزم کی جس نے بنیاد رکھی، اس کا شاگرد ہے خوارزمی، لیکن وہ پراؤڈلی بتا رہا ہے میں کیا کروں۔ 18 سینچری میں اس نے کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ بعد میں اس کو آپ منہاج البدعہ کا بھی میں کہتی ہوں نام رکھنا چاہیے، اس میں وہ لکھتا ہے علی مع الحق۔ اتنی راویوں نے جو ہے نقل کیا ہے، جو بعد میں ابن تیمیہ نے کہا کہ منہاج البدعہ میں نام دیتی ہوں اس میں، کہ اس کے کوئی سند نہیں ہے، جہاں اہل سنت اس طریقے سے مولا الموحدین امام المتقین امام علی ابن ابی طالب کی حقانیت کو چیخ چیخ کر استعداد روایت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہی میرٹ ہے جس کی طرف علی اکبر نے میدان کربلا میں اشارہ کیا۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدایا پروردگارہ ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما دے، خدایا پاک پروردگارہ ہمیں رسم ازا کے ساتھ ساتھ عزم ازائے سید الشہداء کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماں بیمار ہے، بچے بیمار ہے، بزرگ بیمار ہے اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کچھ کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیے ہیں۔ پروردگارہ تجھے بحق بیمار کربلا سید الشہداء اور امام زین العابدین کی خمیدہ کمر کا واسطہ ہے، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ میرے حسین کے خالی کنبے کا واسطہ ہے، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، بے اولاد بہنوں کے گودوں کو آباد فرما دے۔ خدایا ہمارے مرحومین کی تاریخ قبور کو نور علی اکبر سے منور فرما دے۔ آج کی شب شہزادہ علی اکبر کے نام جو جنت میں دسترخوان بچھنے جا رہا ہے، ہم سب کے مرحومین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دنیا کے جس کونے سے جس کنٹری سے دیکھ رہے، ان سب کے مرحومین کو حصہ دار بنا دے۔ پروردگارہ ہم سب کی عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ایک مرتبہ پھر کربلا جانا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نابود، پرچم حسینیت کو سربلند فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔